اب کی بار انہوں نے مجھے اوپر لٹکایا ہی تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور مجھے ساتھ والے شتیر کے ساتھ زنجیریں بندھی ہوئی نظر آئیں۔ اب مجھے دیوار کی دوسری طرف سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ میں اس قیدی کو نہیں پہچان سکا جو میری طرح چھت سے لٹکا ہوا تھا۔ مجھے یہ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ زندہ ہے یا موت سے ہمکنار ہو چکا ہے۔ اس کے بدن کے زیادہ تر حصے سوجے ہوئے تھے اور نیلے پڑ گئے تھے، بلکہ بعض حصوں کا رنگ پیلا اور سفید ہو چکا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر جمے ہوئے خون کی لکیریں بھی نظر آ رہی تھیں۔ اس کا سر ایک طرف ڈھلکا ہوا تھا۔ وہ ایک دن میں کئی مرتبہ مجھے نیچے کرتے، میرا معائنہ کرتے اور پھر لٹکا دیتے، لیکن میرے سامنے لٹکے ہوئے شخص کو نیچے اتارنے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ اسے لٹکا کر بھول چکے تھے۔ وہ اسی حالت میں لٹکا ہوا تھا، گویا انہیں یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ مر چکا ہے یا زندہ ہے۔ میرے خیال کے مطابق وہ شخص مر چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے کسی کو برف میں جما کر ہلاک کر دیا گیا ہو۔ میں نے سرسری نظر سے اس کی چھاتی کا جائزہ لیا۔ اس کا سینہ قطعی بے حس و حرکت تھا۔ اگر کسی کو کافی دیر تک اوپر لٹکا کر نیچے نہ اتارا جائے تو اس کے زندہ بچنے کا قطعی امکان نہیں رہتا۔ میرے دل میں بہت برے خیالات آ رہے تھے۔ یہ خیالات ایسے ہی تھے جیسے روشنی اور امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی ہو، اور اسی طرح یہ مایوس کن اور بدترین حالات اپنی روح میں بہتے جا رہے تھے۔ میں تقریباً 5 دن تک لٹکا رہا۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ عرصہ کم از کم 4 دن اور زیادہ سے زیادہ 5 دن ہونا چاہیے تھا۔ میرے ساتھ موجود دوسرے قیدیوں نے بتایا کہ یہ عرصہ 5 دن پر محیط تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں یہ سب برداشت کر لوں گا۔ میں مسلسل سوچتا رہا کہ میری برداشت کی حد اب ختم ہو چکی ہے۔ ہر شخص کی ہمت اور برداشت کی اپنی ایک حد ہوتی ہے، اور آج بھی مجھے یہی خیال آتا ہے کہ میں اپنی برداشت کی حد تک پہنچ چکا تھا۔ اب مجھے یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اذیت رسانی اور جسمانی تشدد کے اس طریقے کے ذریعے کئی قیدی موت سے ہمکنار ہوئے۔ دیگر قیدیوں نے بھی اپنے ساتھیوں کو اس طرح کے تشدد کے ذریعے زندگی سے محروم ہوتے دیکھا تھا۔ گوانتانامو میں یہ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ افغانستان میں قائم ایک اور امریکی اڈے بلگرام میں بھی اس ترکیب کے ذریعے کئی قیدیوں کو ہلاک کیا گیا تھا۔ گوانتانامو میں موجود تقریباً تمام قیدیوں کو گوانتانامو روانہ کرنے سے پہلے قندھار یا بلگرام میں رکھا گیا تھا، اور قندھار سے کئی ایسے قیدیوں کو پوچھ گچھ کے لیے لے جایا گیا جنہیں واپس اپنے قید خانہ آنے نصیب نہیں ہوا۔ بعد ازاں میرے وکلاء نے مجھے بتایا کہ کچھ قیدی جو غائب ہو گئے تھے انہیں رہا کر دیا گیا تھا، اور کچھ قیدیوں کے متعلق دوبارہ کچھ معلوم ہی نہیں ہوا۔ بعض دفعہ آپ کو وہ شخص نظر آ جاتا تھا جس کے متعلق بہت عرصہ پہلے سے سمجھے ہوئے تھے کہ وہ مر چکا ہے۔ ان میں سے ایک شخص یاسر بھی تھا۔ وہ عرب نژاد امریکی تھا جس سے میری ملاقات قندھار میں ہوئی تھی۔ حالانکہ ہم نے ایک ہی کوٹری میں قید تنہائی کاٹی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ گوانتانامو میں ہے۔ گوانتانامو سے اپنی قید کے اختتام پر میں نے اپنی امریکی وکیل سے سنا کہ وہ رہا ہو چکا ہے۔ اس سے زیادہ اس امر کا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ تمام قیدیوں کو یکساں شدید انداز میں اذیت کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔ امریکیوں نے شدید اذیت رسانی اور تشدد کے لیے نہایت احتیاط سے خاص طور پر کچھ قیدیوں کو ہی منتخب کیا تھا۔ مثال کے طور پر ٹیکسی ڈرائیور دلاور کا تعلق افغانستان سے تھا۔ اس کے متعلق سنا گیا تھا کہ وہ اپنی کار میں ایک جنریٹر لے جا رہا تھا، اور جب اسے روکا گیا تو اس پر یہ الزام لگا دیا گیا کہ وہ اسے راکٹ چلانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ انہوں نے لٹکا کر اس کی خوب پٹائی کی، حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ شاید وہ پیاس کے مارے اپنی جان گنوا بیٹھا ہو۔ قندھار میں اپنی قید کے زمانے کو یاد کرتے ہوئے مجھے کبھی رونا نہیں آیا، میرے آنسو کبھی نہیں بہے، اور جب میں گوانتانامو میں موجود کسی شخص کے متعلق بات کرتا تو ہم ہنسنے لگتے۔ ہم کہکہے لگاتے کہ کس طرح ہماری پٹائی ہوئی تھی اور کس طرح ہم دوسرے قیدیوں کی چیخیں سنتے تھے۔ ہم اس وقت کر بھی کیا سکتے تھے؟ یہ کہہ بیٹھے رہے اور چیختے چلاتے رہے۔ یہ سب حالات و واقعات ہم پر بیتے تھے، اور اب یہ تمام مصائب اور تکلیفیں ختم ہو چکی تھیں۔
اب یا تو میں ان حالات و واقعات کے متعلق سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہتا اور یا پھر ہنس کر ان یادوں کو بھلا دیتا۔ پھر میں نے اپنے اوپر بیتے ہوئے واقعات و حالات پر ہنسنے کی عادت اپنا لی، لیکن یہ واقعات میرے ذہن سے مٹ نہیں سکے۔ یہ کس قدر مختلف زندگی ہے۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں اور ہر چیز اسی طرح ہے جیسی اس وقت تھی جب میں 13 سال کا تھا۔ جو سی ڈی میں سنتا تھا وہ ابھی تک میری الماری میں موجود ہیں۔ وہی پردے میرے کمرے کی کھڑکیوں میں لٹک رہے ہیں۔ میری پسندیدہ کشتی کا نمونہ میرے کمرے کی کھڑکی میں سجا ہوا تھا اور میرے کمرے میں موجود دیگر آرائشی اشیاء بھی ویسے ہی تھیں۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے میں ذرا بھی بڑا نہیں ہوا۔ 5 سال قید میں بسر کرنے کے بعد جب میں پہلی دفعہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے چند مالٹے کھائے۔ مالٹے مجھے بہت پسند ہیں۔ میں یہاں بیٹھ کر قندھار کے خیالوں میں کھو جاتا ہوں اور بہت ہی آرام و سکون محسوس کرتا ہوں۔ میں خوب کھاتا ہوں، میرا گھر گرم بھی ہے، میں اپنی پسند کے مطابق پی بھی سکتا ہوں اور کھا بھی سکتا ہوں، ہر چیز مجھے میسر ہے۔ مگر گوانتانامو میں قید کے اس تجربے سے مجھے یہ سبق حاصل ہوا کہ تکلیف اور اذیت میری زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ بھی زندگی کا ایک انداز ہے۔ آخر کار انہوں نے مجھے ہک سے نیچے اتارا۔ میں 2 دن تک ننگی زمین پر پڑا رہا۔ میں زیادہ سے زیادہ سویا رہا۔ میں نے قطعی کچھ نہیں کھایا اور نہ ہی میرے حلق میں پانی نام کی کوئی شے گئی۔ بعض اوقات مجھے پینے کے لیے کوئی چیز دینے کی پیشکش کرتے، لیکن وہ میرے سر پر پانی انڈیل دیتے اور میرا مذاق اڑاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے ایک سالم سیب میرے منہ میں گھسا دیا اور مجھے کھانے کی ہدایت کی، لیکن میں یہ سیب نہ کھا سکا اور پھر وہ کہکہے پر کہکہا لگانے لگے۔ پھر حفاظتی دستہ آیا اور مجھے باڑے میں واپس چھوڑ گیا۔ اس وقت بارش ہو رہی تھی۔ میں کیچڑ میں لت پت پڑا ہوا تھا۔ میں بامشکل حرکت کر سکتا تھا۔ اس دوران نیند نے مجھ پر غلبہ پا لیا۔ اس دوران مجھے رفع حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ میں بالٹی لے کر ایک طرف چلا گیا۔ پھر ایک خاتون فوجی نمودار ہوئی۔ یہ فوجی خواتین اکثر ہمارے یہاں آ جاتی اور جب ہم رفع حاجت میں مصروف ہوتے تو ہمیں دیکھتی رہتی۔ رفع حاجت کے لیے ہمیں اپنے اوورآل مکمل طور پر اتارنے پڑتے۔ یہ ہمارے لیے سخت تذلیل اور تحقیر کا باعث تھا۔ یہ فوجی خواتین ہمارے پوشیدہ اعضاء کے متعلق فحش مذاق کرتی۔ تقریباً 15 فوجی جن میں 1/3 تعداد خواتین کی تھی، باری باری گشت پر ہوتے۔ جب ہم رفع حاجت میں مصروف ہوتے تو مرد فوجی کوئی بات نہ کرتے، لیکن فوجی خواتین طرح طرح کی باتیں کرتیں اور فحش فکرے اچھالتیں۔ میری یہی کوشش ہوتی کہ میں صرف اس وقت رفع حاجت کے لیے جاؤں جب کوئی فوجی قریب نہ ہو۔ میرے حوائج ضرور یہ سے فارغ ہوتے وقت میرے ساتھی قیدی اپنے چہرے ادھر ادھر کر لیتے۔ بعد میں فوجی سپاہی وہاں نمودار ہوئے اور میرے ساتھ شناختی کارڈ نمبر پکارا۔ وہ مجھے اپنے حصار میں لیتے ہوئے باڑے سے باہر لے گئے اور پھر وہاں رکنے اور بے لباس ہونے کا حکم دیا۔ سردیوں کا موسم تھا اور ان کے پاس ٹھنڈے پانی سے بھری ہوئی بالٹی تھی۔ انہوں نے یہ پانی میرے سر پر ڈال دیا اور سب اس منظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ فوجی خواتین میرے گرد دائرے کی شکل میں کھڑی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں ہتھیار تھے اور وہ کہکہے لگا رہی تھیں۔ مجھے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی، لیکن میری یہ بے لباسی دانستہ نہیں تھی۔ جو کچھ بھی انہوں نے اس موقع پر کہا مجھے خوب یاد ہے، لیکن میں سب کچھ دہرانا نہیں چاہتا۔ انہوں نے اس تماشے کو غسل کا نام دیا۔ کچھ دوسرے قیدی بھی اس کھیل تماشے کی زد میں آئے، لیکن میرے ساتھ یہ تماشا فوجی خواتین کے ہاتھوں عمل میں آتا۔ شاید وجہ یہ تھی کہ میرا وزن تو کم ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی میرے بدن کی حالت اچھی تھی۔ یہ منظر اب معمول کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ قیدی نمبر 53، اب غسل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر کہکوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا۔ حالانکہ یہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہوتا تھا، لیکن مجھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میری جلد تپش سے جل رہی ہے۔ بعض اوقات پینے کا پانی جو بوتلوں میں ہماری طرف پھینکا جاتا وہ بھی یخ بستہ ہوتا۔ پہلے ہم اس پانی کو اپنے لبادوں کے نیچے گرم کرتے اور پھر پی سکتے۔ کیا خوب مماثلت ہے! اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے سے قبل بے لباس کر دیا گیا تھا،
اس لیے کہتے ہیں جنت میں سب سے پہلے انہیں لباس مہیا کیا جائے گا۔ آگ میں پھینکے جانے سے قبل اللہ تعالیٰ کا فرشتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا اور انہیں مدد کی پیشکش کی، تو انہوں نے جواب دیا مجھے صرف نصرت الہی درکار ہے، اللہ ہی میرا محافظ ہے اور مجھے اسی سے مدد کی امید ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا، لیکن یہ شعلے ان کے لیے پھول بن گئے اور وہ جلنے سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو سرد ہو جانے کا حکم دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جلتی ہوئی آگ میں بھی آرام و سکون محسوس کرتے رہے۔ میں باڑے میں اپنی مخصوص جگہ بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا کچھ پیش آ سکتا ہے۔ دو اور قیدی اورحان اور سرکن یا پھر بعض اوقات کبھی کوئی عرب یا افغانی قیدی میرے پاس بیٹھے رہتے۔ ہمیں مسلسل مختلف باڑوں میں منتقل کیا جاتا۔ ہر 2 دن بعد وہ ایک نیا باڑہ تعمیر کرتے اور نئے قیدیوں کی آمد وہاں جاری رہتی۔ وہاں میری ملاقات افغانستان سے آنے والے ازبک باشندوں سے ہوئی۔ ان کی زبان قدیم ترک زبان جیسی تھی۔ مجھے یہ معلوم ہوا تھا کہ تقریباً 70 لاکھ ترک باشندے افغانستان میں رہائش پذیر ہیں۔ ان کے اصل وطن ازبکستان اور ترکمانستان ہے، جو شمالی افغانی سرحد پر واقع ہیں۔ قندھار میں نے نئی زبانیں سیکھنا شروع کیں۔ یہ ازبک باشندے فارسی بھی بول لیتے تھے اور ان کی فارسی زبان دانی میرے لیے اس لحاظ سے مفید تھی کہ میں افغان باشندوں سے بات چیت کر سکتا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک مجھے آواز سنائی دی، کوئی مجھے پکار رہا تھا، قیدی نمبر 53 تیار ہو جاؤ۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ میں آواز کی تلاش میں باڑ کی طرف گیا۔ امریکی فوجیوں سے تھوڑے ہی فاصلے پر 2 اور فوجی کھڑے تھے جو مختلف قسم کی وردیوں میں ملبوس تھے۔ حالانکہ اس وقت اندھیرا تھا، لیکن میں نے پہچان لیا تھا کہ اس قسم کی وردیاں ہمارے قید خانے میں پہلے کبھی نظر نہیں آئیں۔ میں نے ان وردیوں کا غور سے جائزہ لیا تو مجھے ان پر جرمن جھنڈے نظر آئے۔ میں سوچنے لگا یہ جرمن فوجی کے یہاں کیسے؟ کیا یہی ہیں جن کی آمد کا میں منتظر تھا؟ بہرحال یہ احساس میرے ذہن و دل میں جاگزین ہو گیا تھا کہ دونوں جرمن فوجی نہ تو مجھے یہاں سے نکالیں گے اور نہ ہی مجھے گھر بھیجیں گے، لیکن ممکن ہے کہ ان کے ذریعے میرا پیغام میرے گھر تک پہنچ جائے۔ ایک امریکی فوجی نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ یہ جرمن ہے۔ میں سوچنے لگا میں جرمنی کا باشندہ، کیا یہ دونوں فوجی صرف میرے لیے یہاں آئے ہیں؟ اب میں انہیں زیادہ بہتر طور پر دیکھ سکتا تھا۔ واقعی ان کی وردیوں پر جرمن نشانات اور جھنڈے کندہ تھے۔ ایک فوجی کے بال گہرے رنگ کے جبکہ دوسرے کے بال سنہری تھے اور وہ مضبوط تن و توش کا مالک تھا۔ مجھے اب ان کے چہرے نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے استفہامی انداز میں اپنے سر ہلائے اور براہ راست میری آنکھوں میں دیکھنے لگے۔ گہرے بالوں والے جرمن نے کہا، تم غلط آدمی کو پکڑ لائے ہو۔ کیا میری بات غلط ہے؟ نیچے دیکھو۔ ان کے منہ سے صرف یہی الفاظ نکلے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں پوچھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ مجھ سے کچھ پوچھنا بھی نہیں چاہتے۔ میں واپس اپنی مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ تقریباً آدھ گھنٹے بعد میرا نمبر دوبارہ پکارا گیا۔ جب میں باہر آیا تو مجھے پیٹ کے بال لٹا کر میرے دونوں ہاتھ پشت کی طرف کر کے باندھ دیے گئے۔ حفاظتی دستہ مجھے ساتھ لے کر ایک فوجی ٹرک کی طرف چلا۔ ہمارے عقب میں 2 جرمن فوجی بھی تھے۔ میری سوچوں میں پھر تھل پتھل ہونے لگی۔ کیا وہ میرے منتظر تھے؟ ان کا کیا منصوبہ ہے؟ ممکن ہے کہ وہ میری مدد کر سکیں۔ اس حفاظتی دستے نے اپنے پیروں کے سامنے مجھے زمین پر پٹک دیا۔ میں نے امریکی فوجیوں کے سامنے واپس جانے کی آہٹ سنی۔ گہرے رنگ کے بالوں والا جرمن میرے پاس آیا۔ وہ میرے اوپر جھکا اور میرے بالوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس نے میرا سر کھینچ کر اوپر کیا تو ہماری ایک دوسرے سے آنکھیں چار ہو گئیں۔ اب اس جرمن فوجی کے چلانے کی باری تھی، تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ ہم جرمنی کی خصوصی فوج کے سپاہی ہیں۔ میں کچھ بھی نہیں بولا۔ یہ وقت بحث کرنے کا نہیں تھا۔ میں اس کے قدموں میں یخ بستہ کیچڑ میں پڑا تھا اور اس کے ہاتھوں میں میرا سر تھا۔ پھر اس نے میری ناک زمین پر دے ماری۔ وہ فوجی اٹھ کھڑا ہوا اور مجھے ایک ٹھوکر لگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ان میں سے کسی ایک جرمن فوجی نے میرے پہلو میں ٹھوکر رسید کی تھی، لیکن میں یہ نہ دیکھ سکا کہ کس فوجی نے مجھے ٹھوکر ماری تھی۔ اب مجھے احساس ہوا کہ یہ جرمن میرے مددگار نہیں تھے۔ جرمن فوجی کہکہے لگانے لگے،
حفاظتی دستے کے ارکان کی ہنسی کی آواز بھی میرے کان میں پڑی۔ پھر یہ جرمن فوجی بھی میری پٹائی کر کے چلے گئے اور مجھے یوں ہی زمین پر پڑا رہنے دیا۔ تھوڑی دیر بعد حفاظتی دستہ آیا اور اس نے مجھے واپس اپنے باڑے میں پہنچا دیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا، مجھے متلی محسوس ہو رہی تھی اور میری ناک خون میں لت پت تھی۔ امریکی تو اس لیے مجھ پر تشدد کرتے تھے کہ میں دہشت گرد ہونے کا اعتراف کروں، لیکن جرمن فوجی نے مجھے کیوں مارا؟ کیا وہ مجھ سے اس لیے نفرت کرتے تھے کہ میں ترک مسلمان بھی تھا؟